جب غار پر پہنچے تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ آقا آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جاتا ہوں۔ آج ہم آپ کے احترام کا طریقہ کیا اختیار کرتے؟ مولانا صاحب کو گاڑی پہ لینے گئے، ہم دروازہ کھول کر مولانا سے پہلے کہتے مولانا آپ اندر چلیے، ہم بعد میں بیٹھیں گے۔ نہ معلوم گاڑی 3 مہینے سے ایک جگہ کھڑی، سیٹ کے نیچے چھپکلی بیٹھی، چوہا گھسا ہوا، دروازہ کھولا، پہلے مولانا کو گھسا دیا، اپنے آپ بعد میں بیٹھے۔ صدیق اکبر کا ذات پیغمبر کے احترام کا طریقہ دیکھو، صدیق اکبر کا ذات پیغمبر کے احترام کا طریقہ دیکھو۔ صدیق اکبر نے کہا آقا آپ غار میں پہلے نہیں جائیں، یہ غار غیر آباد، زہریلا جانور بیٹھا ہو سکتا، میں جاؤں مجھے ڈس لے میں مر جاؤں، امت کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں، مگر مجھ جیسا دیوانہ زندہ رہے اور پیغمبر کی ذات پر حرف آئے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے صدیق اکبر غار میں گئے، پورے غار کو صاف کیا، پھر آقا کو اندر بلایا، وہ نبی کی ذات کا اتنا احترام کرتے۔ اور ایک بار مفتی صاحب کی توجہ سے ایک دوسری بات سمجھ میں آئی، توجہ، صدیق اکبر نے نبی کی ذات کا احترام کیا، اور صدیق اکبر کے اس انداز سے ایک دوسرا سبق ملا، توجہ، اس سے امت کو یہ سبق ملا، اگر نبی کی محبت چاہیے، اگر نبی کی محبت چاہیے تو پہلے سینے میں صدیق اکبر کی محبت پیدا کرو۔ جس سینے میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہوگی اس سینے میں نبی کی محبت آ نہیں سکتی۔ نبی کی محبت کے لیے صدیق اکبر کی محبت سینہ ہے، پہلے ابو بکر کی محبت سینے میں پیدا کرو، نبی کی محبت تمہارے سینے میں آئے گی۔ تمہارا سینہ صدیق اکبر کی محبت سے خالی ہے، تمہارے سینے میں نبی کی محبت آ نہیں سکتی ہے۔ نبی سے محبت کا، نبی کی عظمت کا وہ دیوانہ وار طریقہ پوری دنیا کے ایمان والوں کو حضرت صدیق اکبر نے بتایا، تو ابو بکر کی محبت جس سینے میں ہوگی اسی سینے میں نبی کی محبت جمے گی، اور جو سینہ صدیق اکبر کی محبت سے خالی ہوگا اس سینے میں نبی کی محبت آ نہیں سکتی۔ یہ نبی کی ذات کا اتنا احترام کرنے والے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں حضرت عباس کا مکان پڑتا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے مکان کی چھت پر ایک مرغ کے چوزے، مرغ کے بچے کو ذبح کیا، خون پانی میں مل کر پرنالے سے نیچے ٹپکا۔ حضرت عمر اسی آن اس راستے سے گزرے، حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑا چینج کیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عباس کے مکان پر آئے۔ حضرت عمر نے کہا عباس یہ پرنالہ اجاڑ۔ ارے کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے عمر بن خطاب؟ جس کی عظمت کی گواہی اللہ کے پیغمبر نے دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ عمر مزاج نبوت کا سناشا، یہ مزاج پیغمبر کا جاننے والا۔ عمر نے کہا عباس یہ پرنالہ اجاڑ۔ حضرت عباس نے وہ پرنالہ نوچ کر نیچے ڈال دیا۔ جب پرنالہ اجڑ گیا تو حضرت عباس عمر بن خطاب سے کہنے لگے، امیر المومنین شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ وہ پرنالہ ہے جسے نبی نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ نبی نے اس پرنالے کو ہمارے مکان پر اپنے دستے مبارک سے لگایا، جس کے اجاڑنے کا امیر المومنین آپ نے حکم فرمایا۔ حضرت عمر نے جب عباس سے یہ بات سنی
تو عمر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ ارے یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے دریائے نیل کے نام خط لکھا. تو نیل کی لہروں نے عمر کی بات کو مانا. عباس عمر کی بات کیسے نہ مانتے؟ مگر عباس نے جب یہ راز فاش کیا کہ یہ وہ پرنالہ ہے جسے نبی نے اپنے دست مبارک سے لگایا، حضرت عمر نے جب عباس کی یہ بات سنی تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عباس ادھر آؤ، میرے کندھے پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ پرنالہ وہیں لگا دو جہاں لگایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارے مسلمانوں غور کرو، عمر بن خطاب اپنے زمانے میں اکلوتا شان کی مالک ہیں، مگر عمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس پرنالے پر نبی کا ہاتھ لگا تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے کندھے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ پرنالہ وہیں لگا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. ارے میں نے کہا، آپ نے سنا، مگر آپ نے توجہ نہ کیا. عمر کا عمل یہ بتاتا ہے کہ نبی کا ہاتھ پرنالے پر لگ جائے تو اس پرنالے کا احترام کیا جائے. عمر کے سینے میں نبی کی ذات کا کتنا احترام، عمر کے سینے میں نبی کے ہاتھ کا کتنا احترام. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو. اللہ کے آگے چلنے کا مطلب اللہ کی عبادت مت چھوڑو، اور رسول کے آگے چلنے کا مطلب رسول کی ذات کا، رسول کی بات کا، رسول کے عمل کا اپنے عمل سے احترام کرو. یہ آیت پیغام لے کر آئی کہ رسول کی ذات کا احترام کرو، نبی کے اکرام کے قائل ہو جاؤ. یہ آیت جب حکم لے کر آئی، اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو بلایا، کہا عثمان تم مکہ سفیر بن کر کے چلے جاؤ. حضرت عمر نے رائے دیا اللہ کے نبی مجھے مکہ نہ بھیجیے. کیوں؟ سارے دشمن کھار کھائے ہوئے، معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ جائے. لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ عثمان کے کچھ رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، اگر عثمان جائیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رعایت کی جائے. نبی نے عمر کی رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ، اپنا سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا. توجہ، نبی عثمان کو اپنا سفیر بناتے، نبی عثمان کی ذات پر اتنا اعتماد کرتے. صحابہ کی جماعت اور صحابہ کی ذات پر اعتبار نہ کرنا، اعتماد نہ کرنا، یہ نبی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، نبی کے اعتماد کو رد کر دینا. حضرت عثمان سفیر بن کر کے مکہ پہنچے. ان کے رشتہ دار مکہ والے ملے، کہا عثمان تم سفیر بن کر کے آئے، ہم نے تمہارے نبی کے لیے کعبہ کے طواف پر قدغن لگا رکھی، ہم ان کو خانہ کعبہ کے طواف کا پرمیشن نہیں دیتے. اب تک انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا. عثمان رشتہ داری کی بنیاد پر اکیلے ہم تمہیں خانہ کعبہ کے طواف کا پرمیشن دیتے. آج تم طواف کر لو، پوری دنیا میں تمہارا نام ریکارڈ کے طور پر لکھا جائے گا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف عثمان بن عفان نے کیا. حضرت عثمان کا جواب کیا تھا؟ کہا اے مکہ والو، نبی کو چھوڑ کر، توجہ، نبی کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف اچھا نہیں لگتا. نبی کے خانہ کعبہ کے طواف پر پابندی لگی ہوئی ہو اور نبی کو چھوڑ کر عثمان اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کرے، نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو، رسول کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں، نبی کو چھوڑ کر عثمان کو خانہ کعبہ کا طواف اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عثمان نے ذات پیغمبر کا اس انفرادی موقع پر اتنا احترام کیا، اتنا اکرام کیا، پوری دنیا کو نبی کی ذات کے احترام کا انداز بتایا۔ ان کے خاندان والوں نے، مکہ کے رئیسوں نے عثمان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تم سفیر بن کے آئے ہو، ہمارے سردار سے بات کرنے آئے۔ سنو عثمان، ہمارے مکہ کے سردار اس سفیر نمائندہ سے بات کرتے ہیں جس کا پاجامہ لنگی ٹخنے سے نیچے ہو، جس نمائندے سفیر کا پاجامہ اس کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہو، سردار مکہ اس نمائندے سے بات کرتے۔ پتہ کیا چلا؟ مردوں کے لیے یہ انداز لباس یہ کفار مکہ کا پسندیدہ طریقہ، یہ اہل جہنم کی پہچان ہے، یہ متکبر کی علامت ہے۔ کہا عثمان ہمارے سردار سے بات کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اداؤں سے ہٹنا پڑے گا، نبی کا طریقہ چھوڑنا پڑے گا، نبی سے آگے نکلنا پڑے گا۔ حضرت عثمان کا جواب کیا تھا؟ میں تمہارے سردار سے بات کروں اور نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی کا نمونہ چھوڑ دوں، نبی کا اسوہ چھوڑ دوں، نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ سنو، ہم بغیر بات کیے ہوئے واپس جانا پسند کر سکتے ہیں، مگر نبی کا طریقہ چھوڑ کر سردار سے بات کرنا یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو۔ ہمارے پیغمبر نے مردوں کے لیے پاجامہ لنگی ٹکنے سے نیچے رکھنا حرام بتایا، اس حرام کو چھوڑ کر اس حرام پر عمل کر کے سردار سے میں بات کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نبی کا طریقہ چھوڑ نہیں سکتا، میں نبی کا قانون توڑ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان نے عملی طور پر امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا۔ اسی موقع پر، اسی حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی یہ مکہ کا نمائندہ وفد آیا ہے، یہ صلح کرنا چاہتا، لہذا صلح نامہ تحریر کر دیا جائے۔ نبی امی تھے، توجہ، نبی امی تھے۔ امی کے معنی ان پڑھ، امی کے معنی جاہل نہیں، امی کے معنی ان پڑھ۔ ان پڑھ کا مطلب کیا؟ یہ امی نبی کا تنہا لقب ہے، یہ امی نبی کا تنہا لقب ہے، اور اللہ نے قرآن میں بطور اعزاز امی کے لقب سے پیغمبر کو ملقب فرمایا۔ آپ کو امی کیوں کہا جاتا؟ حضرت شاہ صاحب نے اس کی دو وجہ لکھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ لفظ امی یہ سے نکلا، کے معنی ماں کے آتے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا، ایسے نبی دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا، اس لیے نبی کو امی کہا جاتا۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں نبی کو امی بولنے کی دوسری وجہ یہ امی منسوب ہے ام القریٰ کی طرف، یہ منسوب ہے ام القریٰ یعنی مکہ کی طرف، اس لیے نبی کو امی کہا جاتا۔ نبی نہ لکھنا جانتے تھے، نبی نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اب صلح نامہ لکھنے کی ضرورت، حضرت علی لکھنا جانتے تھے، بلایا علی قرآن لکھتے تھے، اب نبی نے علی کو صلح نامہ لکھنے کے لیے بلایا۔ حضرت علی آئے، کہا لکھو صلح نامہ پر من محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے صلح نامہ تیار کیا جا رہا۔ کفار مکہ کا نمائندہ
احتجاجن بول اٹھا یہ محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اگر محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ صلح نامہ میں ہم نے تسلیم کر لیا تو سوال یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف کیا، ہمارا ان سے جھگڑا کیا؟ ہمارا ان سے بنیادی جھگڑا یہ ہے ہم محمد ابن عبداللہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، ہم تو محمد الرسول اللہ ہونے کا انکار کرتے. تو جب آپ کو اللہ کا رسول ہم مانتے نہیں تو ہم صلح نامہ میں محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھنے نہیں دیں. لہذا لفظ رسول اللہ کاٹو. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو، علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو. علی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹوں گا. اللہ اکبر. تب کا مطالعہ کرنے والا آدمی ایسی باتیں جب پڑھتا ہے تو اپنی طرف سے مطلب ٹھونس دیا کرتا اور کیس کو الجھا دیا کرتا. اب کیا کہے گا علی؟ نعوذ باللہ نبی کے مطیع فرما بردار تھے؟ کہے گا ہرگز نہیں. کیوں؟ دلیل نبی کہہ رہے ہیں لفظ رسول اللہ کاٹ دو. علی کہتے ہیں میں نہیں کاٹوں گا. اگر علی نبی کی بات ماننے والے تھے تو نبی کہہ رہے ہیں کاٹ دو، علی کو بلا تاخیر کاٹ دینا چاہیے. کاٹنا تو درکنار، علی کہتے ہیں میں نہیں کاٹوں گا. جواب کیا ہے؟ توجہ. علی نے نبی سے کہا اللہ کے رسول میرے جواب پر پس منظر سامنے ہو، اشکال نہیں ہوگا، اور پس منظر سے جو غافل ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا. علی سے نبی کہتے ہیں کاٹ دو تو علی کا جواب کیا؟ اللہ کے رسول وہ کاٹنے کی بات کرتے ہیں جو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، جو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے وہ صلح نامہ سے لفظ رسول اللہ کاٹنے کی بات کرتے. ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں. جب ہم آپ کو مانتے ہیں تو ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹنے کی بات وہ کرتے ہیں جو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں. جب ہم مانتے ہیں تو ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی رسول سے آگے چلنے کی اگر جسارت کیا، ہمت کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اللہ تمہیں رد کر دے گا، مالک تمہیں ٹھوکروں میں لے لے گا. اللہ کے محبوب کا اکرام نہ کرو اور دنیا میں تمہارا اکرام کیا جائے، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. رسول کا اکرام کرو گے دنیا میں تمہارا احترام کیا جائے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات کو مانو. ارے رسول کی ذات، رسول کی بات، رسول کی آواز. توجہ. حضرت خالد بن ولید لڑ رہے، میدان عمل میں بھی ٹوپی پہنا کرتے. خالد بن ولید لڑتے لڑتے ان کے سر سے ٹوپی گر گئی. خالد بن ولید نے اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ چلایا، ہتھیار چلایا تو ساتھیوں کو چوٹ لگ گئی. ساتھی بولے خالد ایک ٹوپی کے لیے تم نے ہمیں مار لگا دی. خالد ایک ٹوپی کے لیے تم نے ہمیں مار لگا دی. حضرت خالد بولے لوگوں دیکھنے میں یہ ایک ٹوپی، مگر اس ٹوپی کے اندر ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک کو چھپا کر ٹوپی میں سلوا رکھا. جب میں دشمن کے مقابلے میں آتا تو یہ ٹوپی میرے سر پر ہوا کرتی. نبی کے بالوں کا کمال یہ ہوتا کہ دشمن کی بڑی تعداد ہمیں مختصر معلوم ہوا کرتی. جب یہ ٹوپی سر سے گری تو میرے دل میں یہ خیال آیا نبی کے کسی دشمن کا پیر خالد کے جیتے جیتے نبی کے بال کے اوپر پڑ جائے. ہم نبی کے بال کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم نبی کی ذات کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم
نبی کی بات کی توہین کیسے برداشت کر سکتے؟ احترام کرنے والوں نے بتایا ارے نبی کی ذات تو بڑی ہے، نبی کے بال کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے محبت سے شفقت سے اس نوخیز بچے کے سر پر اپنی ہتھیلی رکھ دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو محذورہ کے سر پر نبی نے اپنی ہتھیلی رکھ دیا۔ ابو محذورہ بڑھ رہے ہیں، سر کے بال بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اتنے سر کے بال بڑھے کہ ابو محذورہ جب بیٹھتے گردن جھکاتے تو سر کے بال زمین چھونے لگتے۔ لوگوں نے ابو محذورہ سے پوچھا ابو محذورہ یہ ادا تم نے کیوں اختیار کیا؟ تو حضرت ابو محذورہ بولے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، میرے سر کے ان بالوں پر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم ہتھیلی رکھی گئی، نبی کے ہاتھ میرے سر کے بالوں پر رکھے گئے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ سر کے جن بالوں پر نبی کے ہاتھ رکھے گئے ان بالوں کو ہم سب سے جدا کر دیں۔ وہ نبی کے ہاتھ کا اتنا احترام کرنے والے اللہ کہتے واتقوا اللہ، ڈرو، بچو، رکو، باز آؤ، نہ اللہ کے آگے جاؤ نہ اللہ کے رسول کے آگے جاؤ۔ اگر جاؤ گے تو نیکیاں برباد ہو جائیں، اللہ پکڑے گا، اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ جکڑے گا تو کوئی چھڑائے گا نہیں۔ کہ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی ہر بات کا احترام کیا جائے۔ اس کو احترام پیغمبر کہتے، اس کو اکرام نبی کہتے۔ یہ نبی کا حق امتی پر۔ آج مسلمانوں کو نبی کا حق معلوم نہیں۔ توجہ، اگر بیوی شوہر کا حق نہ ادا کرے تو شوہر مفتی صاحب کے پاس مقدمہ لے کر پہنچتا، کیوں؟ یہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہے۔ اولاد ماں باپ کا حق ادا نہ کرے تو اب ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہوتی۔ نبی کا امتی ماں باپ کا حق ادا کر رہا، بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا، مگر اپنے محبوب پیغمبر کا حق ادا نہیں کرتا، تو کیا نبی کو اس امتی سے شکایت نہیں کہ سب کا حق ادا کرتا، ہمارا حق ادا کیوں نہیں کرتا؟ یہ مسلمان نبی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ کیوں؟ اسے اپنا حق معلوم، بیوی کا حق معلوم، بچوں کا حق معلوم، مگر محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کیا حق ہے؟ یہ آج کا مسلمان، بڑی تعداد میں ایسے مسلمان جو نبی کے حقوق کو جانتے نہیں۔ میں کہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، جو نبی کے حق کو جانتا نہیں وہ نبی کا حق کیا خاک ادا کرے گا؟ جب نبی کا حق جانتا نہیں تو نبی کا حق کیا ادا کرے گا؟ امتی پر نبی کے 5 بنیادی مرکزی حقوق ہیں، اس کے علاوہ کچھ ضمنی ذیلی حقوق، مگر 5 بنیادی مرکزی حقوق کہلاتے۔ نبی کا امتیوں پر پہلا مرکزی بنیادی حق نبی کی ختم نبوت کا اقرار کرنا، اظہار کرنا۔ نبی کی ختم نبوت کا اقرار کرنا، اظہار کرنا، یہ ہر امتی پر نبی کا پہلا حق۔ اور نبی کا دوسرا حق اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنا، یہ نبی کا امتی پر دوسرا حق۔ اور تیسرا حق
اللہ کی اطاعت کے بعد نبی کی تابعداری کرنا، یہ نبی کا امتی پر تیسرا حق۔ اور چوتھا حق، اللہ کی ذات و صفات کے احترام کے بعد نبی کی ذات، نبی کی بات کا احترام کرنا، یہ ہر امتی پر نبی کا چوتھا حق۔ اور نبی کا پانچواں حق، انفرادی طور پر اپنی حیثیت سے نبی کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، یہ نبی کا امتی پر حق ہے۔ یہ بنیادی حقوق کہلاتے۔ میں نے ایک حق کی جانب اشارہ کیا کہ نبی کی ذات کا بھی احترام اور نبی کی ہر بات کا احترام، اور جو احترام نہیں کرے گا، اللہ کا اعلان ہے، ڈرو، بچو، باز آؤ، اللہ سوال کرے گا، جواب دینا پڑے گا۔ آخر میں تنبیہ کے لیے فرمایا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا۔ یہ سمیع علیم کیوں کہا؟ ہم آپ بھی تو سنتے ہیں، ہم کو سامع کہا جاتا اور اللہ کو سمیع کہا جاتا۔ سامع اور سمیع میں فرق ہے۔ سامع جیسے حافظ قرآن محراب میں قرآن سناتا تو پہلی سب میں امام کے پیچھے سامع صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ امام صاحب کی قرات کو سنتے۔ وہ حافظ قرآن قرآن پڑھنا بند کر دیتا، یہ سامع صاحب سننا بند کر دیتے۔ یہ سامع ہے، اللہ سمیع ہے۔ زور سے بولو، اللہ اس کی بھی سنتا۔ آہستہ بولو، اللہ اس کی بھی سنتا۔ ارے دل میں بولو، اللہ اس کی بھی سنتا۔ زندہ بولے، اللہ اس کی بھی سنتا۔ مردہ بولے، اللہ اس کی سنتا۔ اس لیے فرمایا، ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا، اللہ سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ رسول سے آگے چلنے کا پلان بناتا، لوگوں میں زور زور سے نہیں بکتا، لوگوں کو آہستہ آہستہ کنفیوز کرتا۔ اللہ کہتے سمیعون، مجھ سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں۔ دھیرے دھیرے بول کر رسول سے آگے چلنے کا پلان بناتا۔ میں تو پتوں کی گھر گھراہٹ کو سننے والا، چیٹیوں کے چلنے کی رفتار کو میں سننے والا۔ دھیرے دھیرے بول کر رسول سے آگے چلنے کا پلان بناتا، مجھ سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں۔ عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ عالم کو، جاننے والے کو عالم کہا جاتا، مگر ہر عالم کچھ باتیں جانتا ہے، کچھ بات نہیں جانتا۔ اللہ عالم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ جیسے اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اللہ سامع بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم علیم ہیں، کیا مطلب؟ ارے جو کہتے ہو وہ اللہ جانتا، ارے اللہ ایسا جاننے والا، وہ تو علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کی دھڑکن کو اللہ سننے والا۔ لہذا رسول سے آگے جانے کا، رسول سے آگے نکلنے کا پلان نہ بنانا، ارے رکنا، اور ایمان والوں کو اس جرات سے روکنا، یہ نبی کا حق کے احترام کہلائے گا۔ اگر آگے جائے گا تو وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں، وہ نبی کی شان اقدس میں تنقیص کرنے والا، توہین کرنے والا۔ یہ دینی مدارس اور مکاتب آج دنیا کے مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں کو یہی بات سناتے ہیں، یہی بات سکھاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کے حق کے احترام سے متعلق اس بات کو ذکر کیا، اس کا تعلق عقیدے سے۔ عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے، عقیدہ مستقیم ہونا چاہیے، تو عمل پر ثواب کا ترتب ہوگا۔ اگر عقیدہ لوٹا پٹا بکا چھنا، بے موسم کا عقیدہ، تو عمل پر اجر ملنے والا نہیں۔ یہ دینی مدارس اور مکاتب، یہاں پر پڑھنے والے بچے ان علماء کرام کے ذریعے سے اسلام کے بنیادی عقائد کو اور اسلام کے پاکیزہ تعلیمات کو اور اس کی مبارک تعلیم کی معلومات حاصل کرتے۔ آج ضرورت ہے کہ بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم دی جائے، مگر ساتھ ساتھ پہلے دینی تعلیم دلاؤ،
بغیر دینی تعلیم کے نہ تم نماز پڑھ سکتے. ارے نماز روزہ تو بات کی چیز، تم پاکی حاصل نہیں کر سکتے، تم وضو نہیں کر سکتے، تم غسل نہیں کر سکتے. آج جو امت کے حالات کو دیکھ کر رونا آتا کہ غسل کا طریقہ معلوم نہیں، نماز کا طریقہ جانتا نہیں. یہ نبی کی ذات سے کتنا تعلق رکھتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو ان دینی مکاتب کا منہ نہیں دکھایا، انہی کی نسلوں میں یہ برائی، یہ خامی پائی جاتی. اور جن کے ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ابتدا میں ان دینی مکاتب میں داخل کر دیا کرتے، وہ اسلام کی بنیادی پاکیزہ تعلیمات سے واقفیت حاصل کر لیتے. یہ بنیادی تعلیم دلانے کے بعد آپ دنیا کی تعلیم دلائیں، عصری تعلیم دلائیں، ضرورت کے مطابق دلائیں، کوئی منع نہیں کرتا. مگر ہاں، مسلمان کا بچہ مسلمان ہونا چاہیے، سانپ کا بچہ پہچانا جائے، بچھو کا بچہ پہچانا جائے، بھیڑیے کا بچہ پہچانا جائے. مسلمان کا بچہ نہ پہچانا جائے، مسلمان کی بچی نہ پہچانی جائے، یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے. ہم مدرسے کے ذمہ داروں کو، منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. کل کے پروگرام میں یہاں کے طلبہ نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، علاقے کے لوگوں نے ان کی تعلیمی محنت کو سماعت کیا، اعتماد کا اظہار کیا، اپنا یقین دلایا کہ اس ادارے کا ہم بھرپور طریقے پر تعاون کریں گے. مگر ذمہ داروں کی طرف سے ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی. وقت پورا ہو رہا ہے، چند منٹوں میں وہ بات پوری کرنا چاہتا. مدرسے کے اندر مدرسہ بھی چلتا، مسجد کا نظام بھی چلتا. مسجد کے تعاون کے لیے، مسجد کی ضروریات و کام کے لیے ذمہ داران یہ چاہتے کہ آپ مسجد کا تعاون فرمائیں. اور یہ بات صاف سن لو، دل کی تختی پر لکھ لو، اللہ انہی کا پیسہ قبول کرتا ہے جن کا پیسہ پاک ہوا کرتا. حرام پیسہ حرام کام میں لگتا، پاک پیسہ پاک کام میں لگتا. کوشش کرو ہمارا پیسہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگ جائے. ورنہ یاد رکھو، جو اللہ دینا جانتا وہ اللہ لینا جانتا، جو اللہ مالدار بنانا جانتا وہ اللہ کا سے گدائی تھمانا جانتا. اس مال کے نشے میں نہ آؤ، مال کے نشے سے اپنے کو باولا مت کر ڈالو. سب کا حق ادا کر رہے، اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کرتے. اگر اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اللہ نے جو حیثیت آپ کو عطا فرمائی، آپ کو اللہ کے گھر کے تعاون کے لیے حصہ لینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. ان مقامات مقدسہ میں جو پیسہ خرچ ہو جاتا، جو رقم استعمال ہو جاتی، یاد رکھو وہی رقم اللہ کے یہاں بھی کام آنے والی. اور جو پیسہ آپ نے کھا لیا، پہن لیا، وہ آپ کی ذات میں استعمال ہو گیا. جو ایسے دینی کام میں آپ نے پیسہ لگا دیا، اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع کر دیا گیا. ذمہ داران مسجد، مدرسہ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے برابر اس مسجد کا، اس ادارے کا تعاون کرتے رہے. آپ اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے سابقہ معمولات کو برقرار رکھتے ہوئے دل کھول کر کے آپ ان کا تعاون کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ 10,000 دو، 20,000 دو، میں یہ نہیں کہتا. میں جبریہ چندے کا قائل نہیں، زبردستی اصرار کرنا، توہین کر کے چندہ لینا، میں اس طریقے کا قائل نہیں. بشاشت قلبی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ دینی کاموں میں مالی تعاون کرنا چاہیے. جو لوگ دینا جانتے، جن کو اللہ نے حیثیت عطا کی، آپ اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کریں. اللہ آپ کو جانتا، آپ کی حیثیت جانتا. نہ میں ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے اپیل کیا کہ اللہ کے نام پر تعاون کرو. تو ایک صحابی آئے،
وہ اپنے دامن میں کھجور کی گٹھلی لے کر آئے اور نبی کے سامنے پہنچ کر بولے اللہ کے پیغمبر میں کھجور کے باغ کا مالک نہیں، کھجور کی منڈی کا ممبر نہیں، میرے گھر میں کھجوریں نہیں، میرے گھر میں کھجور کی گٹھلیاں تھی، میں وہ لے کر کے آیا، ان دینے والوں کی اداؤں میں میرا شمار ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی ہمت افزائی فرمائی، ان کی دل شکنی نہیں کیا۔ اللہ ادا کو دیکھتا، بندے کی طلب کو دیکھتا۔ ایک دوسرے صحابی آئے، کہا اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو گٹھلی بھی نہیں کہ میں گٹھلی ہی لے کر کے آ جاتا، البتہ ایک چیز ہمارے پاس۔ کہا کیا؟ کہا میں اپنی قوم برادری کا بڑا باعزت آدمی، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، لوگ میرا احترام کرتے، برادری خاندان کے اعتبار سے لوگ مجھے شریف سمجھتے، میرا احترام کرتے، اکرام کرتے۔ وہ میرا اکرام و میرا احترام جو میری ذات سے متعلق ہے، اللہ کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج میں وہ صفت اکرام، احترام اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں، اور اے پیغمبر آج کے بعد سے وعدہ کرتا اگر کوئی ہمیں برا کہے گا تو میں اس کو بدلہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی عزت کو اللہ کے نام پر خرچ کر دیا۔ وہ خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر ایسا پاکیزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چندے کی اپیل کی جاتی، آپ کا پیسہ ایسی حلال جگہ خرچ ہو جاتا۔ اسے ہمیں اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت پورا ہوا، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، سب کے کاروبار میں خوب خوب خیر و برکت پیدا فرما۔ اے اللہ حرام کھانے سے، کمانے سے، لینے دینے سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نالائق نافرمان ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کی اولاد کو مطیع فرما، بردار فرما۔ جن کے والدین جس دنیا سے رحلت فرما چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کامل نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خاص ضرورت، خاص تقاضا ان کے دل میں ہے اللہ تو ان کو جانتا ہے، ان کی ضرورت کو جانتا ہے۔ محض اپنے فضل و کرم سے سب کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، ملک میں سکون اطمینان پیدا فرما، انسانوں کے دلوں میں انسانوں کی محبت پیدا فرما، انسانوں کو نفع پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ ایک انسان کو دوسرے پریشان حال انسان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسانیت کا بول بالا فرما، انسانوں کے دلوں میں انسانوں سے محبت کا
جذبہ پیدا فرما، خدمت کا شوق پیدا فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو ترقی نصیب فرما، ملک میں رہنے والوں کے درمیان آپس میں محبت، پیار، بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے یہ اجلاس جو کل منعقد ہوا، آج منعقد کیا گیا، کل آئندہ بھی منعقد ہوگا، جن لوگوں نے اس روحانی اجلاس کے انعقاد میں جس طرح کا بھی حصہ لیا، اللہ تو جانتا، ان کو جانتا، ان کی محنت کو جانتا۔ اے اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما، سب کو اپنی شایان شان دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی، سفر میں حضر میں ہر آن ہر لمحہ بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا حافظ ہے۔ اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، آخرت میں بھی حفاظت فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔